السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اتقوا فراست المؤمن انہ ینظر بنور وجہ اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔ تمام مقررین نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنا اپنا اظہار خیال کیا ہے۔ کوئی تقریر نہیں کرنی آپ کے سامنے، جوہر خطابت بھی نہیں چڑھنی، فقط آپ کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے پہلا جملہ آپ کے لیے ہے، اور اس کے بعد میں بالکل ٹو دا پوائنٹ جو ہمارا آج کے اس اجلاس کا بیانیہ ہے اس کے اوپر کہ ہم نے اس بیانیے کے لیے آپ سب کو کیوں زحمت دی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ آپ کے سامنے مولا امیر علیہ السلام کا وہ نورانی کو تلاوت فرمایا ہے۔ مولا فرماتے ہیں مومن کی فراست سے بچو۔ مومن بے بصیرت نہیں ہوتا، با بصیرت ہوتا ہے۔ بصارت اور چیز ہے، بصیرت اور چیز ہے۔ جو ان آنکھوں سے دیکھے اسے بصارت کہتے ہیں، اور جو دل کی آنکھوں سے دیکھے اسے بصیرت کہتے ہیں۔ اور مولا فرماتے ہیں میرا چاہنے والا ان آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھتا، بلکہ وہ جب بھی معاملات کو دیکھتا ہے وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اور یہ ہماری دل ہی کی آنکھیں تھی کہ جب 2013 کا سانے ہوا تو پہلے دن سے ہمارے علماء نے ایک موقف اپنایا کہ یہ شیعان حیدر کرار کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ دشمن کے اہلکار اور ایجنٹوں کا کام ہے، جنہوں نے کالے لباس میں، تشیع کے لباس میں جلوس اعضاء کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے عزاداروں کے درمیان ان لوگوں کو داخل کیا ہے۔ اور پھر 2 سال گزر گئے، 2 سال گزرنے کے بعد جو بات ہم نے 2 سال پہلے کی تھی، 2 سال گزرنے کے بعد پاکستان کے سب سے مقتدر تحقیقاتی ادارے ISI نے اس کے اوپر تحقیقات کی، تحقیقات ہی نہیں کی بلکہ بندے پکڑے، ٹی وی پر ان کی زبانی ان کے سارے کرتوت پورے پاکستان کو دکھائے، اور دکھا کر دنیا کو یہ پیغام دیا جہاں پاکستانی ایجنسیاں 2 سال بعد پہنچتی ہیں علی والے پہلے دن وہاں ہوتے ہیں۔ یہ جملہ بس یہ آپ کے لیے جملہ تھا، آپ میرے ساتھ ہو گئے۔ سامعین محترم، آج کے اس کنونشن کا مقصد نتیجتاً گفتگو انشاءاللہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل مجلس بات المسلمین آغا احمد اقبال صاحب موجود ہیں، مجاہد ملت، تھنک ٹینک آف تشیع، ایسی شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ ڈپٹی سیکرٹری جنرل برادر ناصر عباس شرازی ایڈوکیٹ جو ہمارے درمیان انشاءاللہ پہنچ چکے ہیں، وہ بھی خطاب فرمائیں گے۔ بس ان 2 شخصیات کے درمیان بالکل بھی حائل نہیں ہونا، جتنا بھی وقت لحظات سے ان کو دینے ہیں۔ میں اپنے بیانیے کو بھی اختصار کے ساتھ آپ کی سماعت کو ہدیہ کروں گا۔ پہلا نقطہ، اس وقت ہم شیعان حیدر کرار کے نہیں بلکہ ہر صاحب ایمان کا دل اس وقت زخمی ہے، اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام شیعوں کی میراث نہیں، اسلام کی میراث ہے، اور جو بھی اسلام کی میراث کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا امت مسلمہ مل کر ایسی آنکھ کو نوچ ڈالے گا۔ اور آج کے ہمارے ایجنڈے کا پہلا نقطہ یہی ہے کہ ہم جب اپنوں کو توہین کسی کے مقدسات کی نہیں کرنے دیتے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، جب پچھلے سال ہمارے ایک ذاکر کی زبان سے کچھ جملے نکلے، اگر جب مومن جملے تھے، واضح بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی جب ہمارے برادران اہل سنت نے اعتراض کیا کہ ہمارے بزرگوں کی توہین کی ہے، ہم اپنے اس ایک خطیب کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ اگر ہم آپ کی دل آزاری ہوئی ہے، ہم آپ سے معذرت خواہ بھی ہیں، اور ہم آپ کو گارنٹی بھی دیتے ہیں کہ آئندہ نہیں ہوگی۔ جب ہم اپنوں کو کسی کے مقدسات کی توہین کی اجازت نہیں دیتے تو پھر اپنے مقدسات کی توہین کی اجازت کیوں دیں گے؟ جس طرح کسی اور کے مقدسات ہیں اسی طرح ہمارے مقدسات بھی ہیں، جس طرح کسی اور کی جو احساسیت و غیرت کسی کے
متعلق پائی جاتی ہے، بعین اسی طرح ہمارے ایمانی جذبات بھی ہیں، ہماری ریڈ لائنز بھی ہیں، ہماری سرخ لکیر بھی ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہماری اس ریڈ لائن کا نام ہے، اور رسول خدا کے والدین ہماری ریڈ لائن کا نام ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک 12 امام ہماری ریڈ لائن ہے، ان کی مائیں، ان کی اولادیں ہماری ریڈ لائن ہے۔ اگر یہ ریڈ لائن کسی بھی وقت کسی نے کراس کرنے کی کوشش کی تو پھر شیعان حیدر کرار اور جو غیرت مند امام کے غیرت مند بیٹے ہو پھر بغیرتوں کے مقابلے میں گھر میں نہیں بیٹھا کرتے۔ بس وقت نہیں ہے، دوسرا نقطہ میں جلدی دوسرا نقطہ ہمارا آج کے اعلامیے کا، آپ نے اس کی تائید کی انشاءاللہ، اور ہمارا یہ پیغام جہاں تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں پہنچ گیا انشاءاللہ۔ دوسرا نقطہ جو آج کے اعلامیے کا ہے، اس کے اوپر ابھی کچھ دن پہلے راولپنڈی میں ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے، ہم جس نے جو بھی اپنی ملت کے لیے کیا ہے، میں کسی کے کام کی تردید نہیں کرتا، اور میں اسیران کا معاملہ یہ مجلس وعظ المسلمین کا معاملہ نہیں ہے، یہ شیعہ علماء کونسل کا معاملہ نہیں ہے، یہ ٹی این ایف جے کا معاملہ نہیں ہے، یہ شیعت کا معاملہ ہے۔ عزاداری کا جلوس 2013 کا یہ مجلس وعظ المسلمین کا جلوس نہیں تھا، امام حسین علیہ السلام کا عاشور کا جلوس تھا۔ اس کی حرمت کو جس نے پامال کیا، اس نے ہماری حرمت کو مجلس وعظ المسلمین کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالا، اس نے تشیع کو مدہون کرنے کی کوشش کی۔ میرا سلام ہے ان تمام اسیروں پر جو گزشتہ 8 سال سے یہ ظلم و بربریت برداشت کرتے ہوئے آج تک عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا اس معاملے کو سوشلائز نہ کیا جائے، ہم نے کہا ہم نے نہیں کیا، ISPR نے کیا ہے، ہم نے نہیں کیا یہ معاملہ، ISPR نے سوشلائز کیا ہے۔ کیا آج بھی تمام سوشل اکاؤنٹس پر ISPR کی وہ پریس ریلیز موجود نہیں ہے؟ اگر تم اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، پاکستان سے سب سے مقتدر اس جو ہے ادارے پر تمہارا اطمینان نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، تو پھر اور کس ادارے میں تم اعتماد کرو گے؟ اس لیے ہم آج 8 سال کے بعد مجبور ہوئے ہیں، ہم خوشی سے باہر نہیں آئے، ہم خوشی سے اس معاملے کو اوپن نہیں کر رہے، ہم مجبور ہوئے، ہمیں ناانصافی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہمیں ظلم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کتنے اسیران میں سے ایسے تھے جو ان 8 سالوں میں دائی اجل کو لبیک کہہ چکے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو مریض ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کے گھر کے چولہے نہیں جلتے۔ کیا ہم ان سے لاپرواہ ہو جائیں؟ کیا یہ کسی تنظیم کا مسئلہ ہے؟ اگر یہ کسی تنظیم کا مسئلہ ہے اور اس مسئلے پر کوئی تنظیم سیاست کرتی ہے تو پھر مجھے فخر ہے، میں مجلس وعظ المسلمین کا کارکن ہوں اور میں اس مسئلے کو ہر دور پہ اٹھاؤں گا۔ مجھے پھر فخر ہے، اگر اس کو تم سیاست کہتے ہو، ایسی سیاست میں ہر مقام پہ کروں گا جس سیاست سے میری قوم کا سر فخر سے بلند ہو، جس سیاست سے کسی مظلوم کی مظلومیت کو اجاگر کیا جا سکے، جس سیاست سے کسی ظالم کے چہرے سے نقاب نوچا جا سکے، ہم ایسی سیاست کے پیچھے کبھی بھی نہیں ہٹیں گے۔ یہ اعلامیہ ہے، آپ کے ساتھ تقریباً جو ہے بار استقبالی پہ موجود ہے، میں نے گزارش کی تھی سب اس کو لے پڑھیں، اس کو پڑھنے کے بعد اپنی ریٹن صورت میں تجاویز بھی دے دیں، اگر اس کو ساتھ اتفاق کرتے ہیں تو ٹھیک ہے سائن کر دیں، اگر کوئی اس میں ایڈیشنل چیز ایڈ کروانا چاہتے ہیں یا کسی علاقے کوئی اور مسئلہ ہے جو ہم اس میں بیان نہیں کر سکے تو آپ اس میں ایڈ کروا دیں تاکہ ہم اس کو آج کے اس اجلاس کا اعلامیہ بنائیں۔ سامعین محترم، بس میں اس پورے اعلامیہ میں سے ایک مسئلہ اور جو خطرناک ہے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو توہین ہوئی ہے، اس توہین کے پیچھے مقاصد کیا ہے انشاءاللہ 2 بزرگ شخصیات وہ بیان کریں گی، میں نے بیان کرتا۔ ایک مسئلہ جو پنڈی کے اندر اس پر چل رہا ہے، پنڈی اسلام آباد مشترکہ دونوں شہروں کے اندر وہ مساجد امامیہ پر قبضہ، میں اس دن ایک سوشل اکاؤنٹ دیکھ رہا تھا، ہمارے ہی کچھ برادران یوسف کہہ رہے تھے یہ مجلس وعظ المسلمین والوں نے ہمارے متعلق لکھا ہے، خدا کی قسم ہماری قیادت کی یہ پالیسی ہی نہیں ہے کہ کسی علی ولی اللہ کے پڑھنے والے کے مقابلے میں آئے۔ اگر ہمیں روزہ 13 راجہ بازار کا چہلم کا جلوس یاد ہے جب ہمارے قائد پر فورا چوک کے اندر بندوقیں تانی گئی،
ہم اس وقت جذبات میں آئے تھے، لیکن ہمارے قائد نے کہا تھا اگر یہ تمہارے ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا گال پیش کرنا، تمہاری نگاہ آل محمد کے دشمنوں کی طرف ہونی چاہیے، ان کی طرف نہیں۔ یہی ہمارے قائد کی پالیسی ہے، اسی پالیسی پہ ہم کاربند ہیں۔ ہم کبھی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو اپنا نہ محمد مقابل سمجھتے ہیں نہ ان کے مقابلے میں ہے۔ ہم جہاں یہ پاکستان میں سوچ ڈیولپ کرتے ہیں کہ پاکستان کی تمام مقام مسالے کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں، ہم تمام علماء کے ساتھ بیٹھے، وہاں ہماری پہلی ترجیح ہے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھنا۔ اور اس کی دلیل کے طور پہ یہ بات میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، راولپنڈی کی کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں میں خود جا کر عالم دین کو دعوت دے کر نہیں آیا، کوئی ایسا عالم دین ہے جس کو میں نے خود جا کر دعوت نہ دی ہو، کوئی ایسی تنظیم راولپنڈی کے اندر نہیں ہے جس کو میں نے خود جا کر علی مسجد میں خود جا کر دعوت دے کے آیا ہوں، چوک جعفری صاحب کو میں خود جا کر دعوت دے کے آیا ہوں، شیعہ علماء کونسل کے جو ڈویژنل صدر ہیں ان کے مدرسے میں جا کر میں خود دعوت دے کے آیا ہوں۔ آئی ٹی سی فدا بھائی موجود ہیں یہاں پر، ابھی جان سار والے آئے تھے، تقدیر بھائی آئے تھے، میں ہر بندے کا ایمان فردن گیا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں یہاں کتنے لوگ ہیں، مجھے اس سے غرض تھی کہ میں نے اپنا پیغام کتنے لوگوں تک پہنچایا۔ میں نے کوتاہی نہیں کی، میں جب اپنے امام کے سامنے جاؤں گا تو میں یہ کہہ سکوں گا کہ ہم نے اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کی، ہم نے اپنی قوم کو شعور دینے میں کوتاہی نہیں کی، ہم نے اپنی قوم کے مسائل کے حل کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ سامعین محترم، بس پنڈی کا یہ مسئلہ بہت اہم ہے، احساس مسئلہ ہے۔ پنڈی کے اندر گزشتہ 4 سال سے ہماری ایک مسجد کا NOC رکا ہوا ہے۔ کس کا؟ بولیے ذرا، مسجد کا NOC 4 سال سے ڈی سی آفس میں پڑے ہیں۔ میں اور آغا جان 5-6 دفعہ گئے، کیوں نہیں دے رہے؟ کہتے ہیں ایجنسی کی رپورٹ آپ کے خلاف۔ ہمیں بتایا کہ وہ کون سی ایجنسی جو ہمارے خلاف رپورٹ دیتی ہے۔ ہم نے کیا چشکوں پہ کبھی حملہ کیا ہے؟ میران بیس پہ کسی شیعہ نے حملہ کیا ہے؟ بولیے۔ پارلیمنٹ میں کسی شیعہ نے حملہ کیا ہے؟ ISI کی بسوں کو خود دھماکوں سے ہم نے اڑایا ہے؟ اگر نہیں اڑایا تو کیا ہماری وفاداری کا یہی صلہ ہے؟ کیا اس ملک سے وفاداری کا یہی صلہ ہے کہ ہم اپنی عبادت گاہ بھی نہیں بنا سکتے؟ ایک گلی میں 4 مسجدوں کے کام لگے ہوئے ہیں، مجھے جا کے انتظامی بتائیں کہ کتنوں کے پاس NOC؟ ان کی جہاں غلطی ہے وہاں ہمارے اپنے صاحبان اصل لوگوں کی بھی غلطی ہے۔ میں نے خود آغا جان سے بھی کہا کہ ایک مرتبہ آپ آئیں بائیں، ہم آپ کے آخری خون کے آخری قطرے تک آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہم بغیرت نہیں ہیں، ہم بغیرت و باہمیت علی کے بیٹے ہیں۔ ہم جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں پھر آخری دم تک کھڑے ہوتے ہیں۔ اور کیسے ممکن ہے ہماری عبادات کی جگہ کوئی روک دے؟ ہماری عزاداری، ہمارے جلوس، ہماری عبادات، ہماری مسجد اللہ کا گھر ہے۔ بس یہ بہت سارے مسائل ہیں، اعلامی میں آپ انشاءاللہ پڑھ لیں گے، ان مسائل پہ توجہ کیجئے۔ یہ شیعہ کے مسائل ہیں، مجلس حفاظت مسلمین کے مسائل نہیں ہیں۔ ہمارا کام تھا فقط آپ کو آگاہ کرنا۔ جتنے بیانیان سالار حضرات آئے میں سب کا شکر گزار ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ سے گزارش کروں گا جتنے مسائل اس پہ لکھے ہوئے اور خصوصی طور پہ آخری نکتہ، جب ہم انشاءاللہ فدا بھائی نے تحویزی انشاءاللہ بہترین لائر فورم کا ہم انشاءاللہ انہی ایام اعزاز سے پہلے قائم کر کے ان کے انشاءاللہ فون نمبر سوشلائز کریں گے تاکہ جس ہر عزادار تک ان کے فون نمبر پہنچ جائیں، کسی کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہو انشاءاللہ وہ ان کے لیے 24 گھنٹے ان کی خدمات حاضر ہوگی۔ یہ کام ہم کریں گے انشاءاللہ، ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن ہم جب تنہا ہوں گے تو آپ بھی تنہا ہوں گے۔ جب آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو پھر ہم کچھ کر سکیں گے۔ 2013 کے جب تحریک شروع ہوئی تو پہلے جلوس مجھے یاد ہے، پہلا جلسہ ہم نے کمیٹی جو کیا تھا ہزاروں کی تعداد تھی اور آخری 4 جلسوں میں 50 آدمی سے زیادہ نہیں تھے۔ جب آپ ہمیں تنہا چھوڑتے ہیں پھر ہمارا بیانیہ کمزور ہوتا ہے۔ پاکستان میں بہت سارے کام ہیں بزرگ شرافت نہیں ہوتے، بزرگ طاقت ہوا کرتے ہیں، اور جو طاقت کے ساتھ طاقت کی زبان منوا سکتا ہے نا، اور خدا کی قسم میں اپنے اس بات کو فخر کرتا ہوں، ہمیں گولی چلانے کی آج تک ضرورت نہیں پڑی، ہمیں گولی چلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہماری قوم کا ہزار وجود اتنی بڑی طاقت ہے کہ ہم سیٹنگ مدریالہ کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ بس اگر آپ اپنے ہزار وجود کر لیں انشاءاللہ۔ سیکورٹی کے مسائل بہت امپارٹنٹ مسائل ہیں، ان کی طرف سب نے توجہ رکھنی ہے۔
اس وقت افغانستان کی جو صورتحال ہے خصوصی طور پہ توجہ رکھیں. آپ کے بارڈر کے ساتھ داعش کو فریب گرام بسایا جا چکا ہے. انشاءاللہ برادر ناصر صاحب اس کے اوپر گفتگو کریں گے. میں زیادہ گفتگو نہیں کرتا, بس اس کے اوپر توجہ رکھنی ہے. ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم کریں گے, اور جو آپ سے ہو سکتا ہے ہمارے سے وہ آپ کریں گے. جب ہم ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں گے, میں شکر گزار ہوں شیعہ علماء کونسل کا, وہ یہاں ان کے وفاق تشریف لایا. میں شکر گزار ہوں IDC کا, اس کے وقت تشریف لایا. میں شکر گزار ہوں جمن جان سال کا, ان کے وقت یہاں پر تشریف لایا. جتنے بھی عزادار, ماتمی, سالار, محبان اہل بیت, عاشقان اہل بیت, مائیں بہنیں یا اس پروگرام میں تشریف لائیں, سب کا شکر گزار ہوں. اور یہ آپ سے التماس کروں گا کہ جہاں بھی قوم کو آپ کی ضرورت پڑے, ہمیں نہیں, اگر میرا ذاتی کوئی مسئلہ ہو, خدا کی قسم ایک بندہ بھی نہ آئے, لیکن جب قوم کی ضرورت ہو تو پھر وہاں پہ جب تک آپ ہمارے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے, آپ ہمارے کندھے کے ساتھ کندھا نہیں ملائیں گے, انشاءاللہ آپ کی طرح ہوں گے ہم بھی. اور جب ہم اپنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے میدان میں کھڑے ہوں گے, پھر ہم کھڑے رہیں گے, دشمن فرار کرے گا. واخر